بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک تاجر حاضر ہوا۔ وہ تاجر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، دنیا کی ہر آسائش مجھے میسر ہے، لیکن میں ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہوں جس سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، مجھے اپنی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہا، سلطان معظم، آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھی عورت کو راستے کنارے دیکھا۔ اس کی خستہ حال شکل، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر جھریاں، بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، اماں جان، آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ اس نے کہا، بیٹا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے گھر میں میری بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ بڑا گھر ہے، اس لیے میں نے سلطان معظم اس کو اپنی گھوڑی پر بٹھایا، اپنے گھر لے آیا۔ سلطان معظم، سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ تقریباً اس واقعے کو 1 مہینہ گزرا تو جب میں شام کو ایک دن گھر لوٹا تو میری بیوی نے جب مجھے خبر دی تو اس خبر نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ سلطان معظم، اس نے کہا، حضور، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے تاجر، یہ خبر پیروں سے زمین نکالنے والی کیوں ہے؟ کیا تمہیں اولاد کی خواہش نہیں؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، مجھے اولاد کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ جب اولاد کی خواہش ہے تو پھر امید کی خبر سننے پر یہ اتنا رو کیوں رہا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا، سلطان معظم، مجھے اولاد کی بہت خواہش ہے، لیکن حضور، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اور اب باپ بتائیں سلطان معظم، جب میں باپ نہیں بن سکتا تو میری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ کس کا ہے؟ سلطان معظم، میں نے جب اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے رو رو کر قسمیں کھا کر کہا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے آج تک کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ حضور، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ سلطان معظم، میں نے اپنی تسلی کروانے کے لیے میں نے دوبارہ حکیم سے اپنا معائنہ کروایا تو اس نے کہا، تمہارے اندر باپ بننے کی صلاحیت نہیں، لہذا تمہاری بیوی تم سے کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سلطان معظم، میری مدد کریں، اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ کہیں اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، اور اگر نہیں دیتا تو اپنی بد کردار بیوی کے ساتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا تم مجھے اس بوڑھی عورت سے ملوا سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس نے بوڑھی عورت کو حاضر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی سے سوال پوچھا اور اس سے کہا کہ تم چلی جاؤ، اور تاجر کو سلطان نے اپنے پاس بلا کر کہا، آج رات جب بوڑھی عورت اپنے بستر کے اندر سونے کے لیے جائے تو اس کے سونے سے پہلے اس کے بستر کے اندر۔ دوستو، یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر اجمل نامی ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی رحم دل انسان تھا۔ اسکندریہ کے بڑے بازار کے اندر اس کی ایک خوبصورت دکان تھی جس کے اندر بڑی بڑی قیمتی اشیاء تھی۔ اس کی دکان پر دنیا کی ہر چیز میسر تھی، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ بہت با اخلاق انسان تھا۔ بازار والے اور خریدار اس کے گاؤں سے، اس کے اخلاق سے بڑے متاثر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اجمل کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے پورے بازار کے اندر مشہور ہو گیا۔ دور دور سے لوگ اجمل تاجر کے پاس خریداری کرنے کے لیے آتے، اور اجمل تاجر انہیں اپنا مرشد بنا کر اپنی دکان کی ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دیتا، اور یہی وجہ تھی کہ اجمل اپنے پیشے میں اتنا کامیاب ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اجمل تاجر کو ایک خوبصورت لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اصل میں وہ لڑکی کوئی خاندانی نہیں تھی، بلکہ ایک دن اجمل تاجر اپنی دکان پر بیٹھا گاہکوں کے ساتھ مصروف تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہاتھ میں کٹورا پکڑے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ بھیک مانگتے مانگتے اجمل تاجر کی دکان پر آئی۔ اجمل نے اس کے کٹورے کے اندر چند سکے ڈالے اور اسے نظر بھر کے دیکھا۔ لڑکی نے سکے لیے اور وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنا دل اجمل کے پاس چھوڑ گئی۔
شہر کا اتنا بڑا تاجر ایک بھکاری لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اجمل بڑا پریشان ہو گیا اور خود سے کہنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں اس بھکاری لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے اپنے رتبے کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر میرے کسی دوست یا رشتہ دار کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میں ایک بھکاری عورت پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ لیکن اجمل نے پوری کوشش کی، لیکن اب حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ 15 دن گزر گئے، اب اس کا اپنے کام میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن وہ لڑکی اس سے کہیں بھی نہ ملی۔ لیکن وہ اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے رتبے کے خلاف تھی۔ 15 دن کے بعد اجمل نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب اس لڑکی کو تلاش کروں گا اور اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکی بھکاری ہے یا پھر کسی اعلیٰ شان گھر سے تعلق رکھتی ہے، بس مجھے اپنی خوشی سے لو ہے، لہٰذا میں اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اجمل تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس بھکاری لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ پتہ کرتے کرتے اجمل کہرا کے بازار کے اندر پہنچا تو وہ ایک تاجر کے پاس بھیک مانگ رہی تھی۔ اجمل نے اس کے بازو سے پکڑا، اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسکندریہ کے بازار کے اندر لے آیا۔ جب ایک لڑکی کے ہاتھ سے اجمل کو پکڑے ہوئے بازار کے لوگوں نے دیکھا تو وہ اجمل کی دکان پر جمع ہو گئے اور آ کر اس سے پوچھا، ارے میاں، تم اس لڑکی کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ کیا اس نے تمہاری دکان سے کوئی چیز تو نہیں چرا لی؟ تو اجمل نے سارے بازار والوں کو اپنے دل کی کہانی سنا دی۔ جب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ مجھ پر تو ایک تاجر عاشق ہو گیا ہے، اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک بھکاری عورت تھی اور اس کو پسند کرنے والا اسکندریہ شہر کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اجمل نے اسی وقت بازار کے اندر نکاح کی تقریب کا اعلان کیا اور ظہر کی نماز کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ پورے بازار کے اندر جشن منایا گیا، کیونکہ اجمل کا اصل گھر وہی بازار تھا، کیونکہ اکثر اس کا وقت بازار کے اندر گزرتا تھا، کیونکہ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کا گھر جانے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی ہر خوشی غمی اسی بازار کے تاجروں کے ساتھ ہوتی۔ بازار کے اندر اعلیٰ قسم کے کھانے پکائے گئے۔ اجمل نے بازار کے تاجروں، خریداروں، غریبوں کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور اس لڑکی کو اپنی گھوڑی پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ وہ اپنی خوش باش زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 سال گزر گیا۔ ایک دن اجمل کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، حضور، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اجمل نے کہا، تم میری رانی ہو اور ایک رانی سوال پوچھتے وقت اجازت نہیں مانگتی، بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ تو اجمل کی بیوی نے کہا، حضور، ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا لیکن میں امید سے نہ ہوئی، آخر وجہ کیا ہے؟ اجمل نے اپنی بیوی کو دلاسا دیا اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل ہم حکیم صاحب کے پاس چلیں گے اور حکیم صاحب سے مشورہ کریں گے۔ اگلے دن اجمل دکان سے جلدی واپس آیا، اپنی بیوی کو شہر کے حکیم کے پاس لے گیا۔ جب حکیم نے اس کی بیوی کا معائنہ کیا تو اس نے کہا، تمہاری بیوی تو ماں بننے کے قابل ہے، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر حکیم کو خیال آیا اور اس نے اجمل کا معائنہ کیا۔ تو معائنہ کرنے کے بعد جو خبر اجمل کو ملی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حکیم صاحب نے بتایا، تاجر اجمل صاحب، آپ اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر اجمل بہت پریشان ہو گیا اور کہا، حکیم صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکیم نے کہا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ اجمل کو شہر کے حکیم پر یقین نہ آیا اور وہ اگلے ہفتے ہی ایک شہر کے بڑے حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا، آپ میرا معائنہ کریں۔ جب حکیم نے اس کا معائنہ کیا تو اس نے بھی وہی بات بتائی جو اس کو اپنے شہر کے حکیم نے بتائی تھی۔ حکیم نے کہا کہ اجمل صاحب، تمہارے اندر باپ بننے کی اہلیت ہی ختم ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے اگر اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ تو یہ سن کر اجمل بڑا پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو بتایا۔ اجمل کی بیوی نے اپنے شوہر کی ہمت ٹوٹنے کی بجائے اسے ہمت دلائی اور کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ قادر ذات
ہم دونوں کو ملانے پر قدرت رکھ سکتی ہے تو وہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی نوازے گا۔ اپنی بیوی کی باتوں پر اجمل تاجر بڑا خوش ہوا اور اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا۔ چاند ماہ گزر گئے۔ ایک دن اجمل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد بھی اجمل پہلے سے زیادہ سخی رحم دل ہو گیا تھا۔ اسے دنیا کے ہر انسان سے پیار ہونے لگا تھا۔ ایک دن اجمل بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ راستے کنارے ایک بوڑھی عورت، جس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر جریاں، خستہ حال کپڑے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور وہ بیٹھی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجمل نے اس کے سامنے سکے ڈالے اور چلنے لگا تو وہ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، مجھ میں چلنے کی سکت نہیں، اگر تم مجھ پر احسان کر سکتے ہو تو مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دو۔ یہ سن کر اجمل دوبارہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ کہا، اماں جان، تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کہاں رہتی ہو اور آخر یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا، میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، لیکن اس کی بیوی کے کہنے پر اس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے گھر میں نحوست ہوں، اور وہ مجھے یہاں چھوڑ گیا۔ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں، اگر یہیں شام ڈھل جائے گی میں یہیں بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر اجمل کے دل میں خیال آیا اور کہا، اماں جان، کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر میں چلنا چاہیں گی؟ آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کے تو دل باغ اٹھا اور اس نے کہا، بیٹا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اجمل نے اس کو چھوٹے سے گھوڑے پر بٹھایا، اپنے گھر لے آیا، اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس کو اچھا سا لباس پہنایا جائے اور اس کے بعد اس کو اچھا سا کھانا دیا جائے، اس کے رہنے کا بھی بندوبست کیا جائے۔ اجمل کے حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ بوڑھی عورت اب اجمل کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اجمل شام کے وقت اپنے گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر حکیم صاحب موجود تھے۔ حکیم صاحب کو دیکھ کر اجمل نے سمجھا کہ شاید بوڑھی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، لیکن جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی اماں تو ڈنڈے کے سہارے چل رہی تھی، لیکن اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اجمل کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اجمل بڑا پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس کی بیوی رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اجمل مزید پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے پوچھتا، بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر اجمل بہت پریشان ہو گیا اور کہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ حضور میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو اجمل کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹا اور زمین پر گر گیا۔ اس کی بیوی بھی ڈر گئی اور اجمل کے چہرے پر غصے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یہ سن کر اجمل تاجر بہت پریشان ہوا اور اپنی بیوی کو کہا، قسم کھاؤ اس رب ذات کی جس نے تمہیں میری زندگی میں داخل کیا، بتاؤ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا؟ مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ سن کر اس کی بیوی نے اسی وقت دوڑ کر الماری سے قرآن اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگی، اے میرے حضور، میں نہیں جانتی، میں اس بارے میں ذرا بھی نہیں جانتی۔ آج تک میں نے آپ کے علاوہ کسی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا اور نہ ہی میرے جسم کو کسی نے چھونے کی جرات کی۔ آج تک میں نے نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہ سن کر اجمل نے کہا، پھر یہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی رو رو کر کہنے لگی، میں نہیں جانتی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر اجمل بہت پریشان ہوا اور حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں باپ بننے کے لیے اہل ہو گیا ہوں؟ یہ سن کر حکیم نے کہا، اس رب ذات پر بھروسہ کرو جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اپنا معائنہ کروا لو، ہو سکتا ہے کہ تم میں باپ بننے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہو۔ تو یہ سن کر تاجر نے کہا، حکیم صاحب میرا معائنہ کریں۔ حکیم نے اسی وقت اس کا معائنہ کیا، لیکن جب حکیم نے بتایا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ یہ سن کر اجمل کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ رونے پیٹنے لگا اور کہا، اب میں کیا کروں؟ اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور اس کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ
اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میری بیوی کا کردار پاکیزہ نہ رہا۔ وہ بڑا پریشان رہا، ساری رات روتا رہا، کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ روتے روتے اسے زمین پر نیند آ گئی۔ صبح کے وقت وہ اپنی نیند کے اندر ایک خواب دیکھتا ہے۔ اس خواب میں ایک بزرگ جس کے چہرے پر سفید داڑھی، گھنے زلفیں، چہرے پر نور، وہ اس کے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے اجمل، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرے سلطان صلاح الدین کے پاس چلے جاؤ اور اسے جا کر اپنا مسئلہ بیان کرو، لیکن ہاں، اسے سب کچھ باریکی سے بتانا، اور یہ کہہ کر وہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور یہ کہہ کر وہ بوڑھا بزرگ جو کہ نورانی چہرے والا تھا، اجمل کے خواب میں آیا، وہ دور ہو گیا۔ اجمل کی خوف سے آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی وقت اٹھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کو یقین ہو گیا کہ اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ زمین سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے، نہایت صاف لباس پہنا اور اپنے سب سے قیمتی گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن جاتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم پر گناہ ثابت ہو گیا تو نہ صرف میں تمہیں طلاق دوں گا بلکہ اپنے ہی ہاتھوں سے تمہیں قتل کروں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی مزید ڈرنے لگی اور اجمل وہاں سے چلا گیا۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب اجمل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، آپ میری مدد کریں۔ دنیا کی ہر آسائش مجھے میسر ہے، لیکن میں ایک ایسی پریشانی کے اندر گھر گیا ہوں کہ جس سے نکلنے کے لیے شاید میرے اللہ کے بعد آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اے اجمل، بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ یہ سن کر اجمل نے کہا، سلطان معظم، میری بیوی اب امید سے ہے اور یہی میری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، مجھے تمہاری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اجمل نے کہا، حضور، میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد اجمل نے اپنی مکمل کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنائی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح میں نے اس لڑکی کو پسند کیا، کس طرح اسے شادی کی، کس طرح حکیم کے پاس گیا اور کس طرح مجھے حکیم نے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن فلاں دن میں ایک بوڑھی عورت کو لے آیا اور پھر ایک ماہ بعد میری بیوی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے اجمل، کل تم میرے دربار کے اندر اسی بوڑھی عورت کو لے آنا، اس کے بعد ہی تمہارے مسئلے کا حل نکالوں گا، لیکن اس وقت تک تم نہ ہی اپنی بیوی کو کوئی گفتگو کرو گے اور نہ ہی اس سے کچھ کہو گے۔ یہ سن کر اجمل بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم، آخر میری بیوی کے حاملہ ہونے کے درمیان اس بوڑھی عورت کا کیا تعلق ہے؟ تو سلطان نے کہا، جب حقیقت آشکار ہوگی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اجمل حیران ہو گیا اور سارے درباری بھی حیران تھے کہ آخر اس بوڑھی عورت کا کیا تعلق۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر موجود تھے۔ دربار لگا ہوا تھا۔ چاندی لمحے گزرے کہ اجمل اس بوڑھی عورت کو سلطان کی خدمت کے اندر لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت سے بات کی۔ چند سوالات پوچھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بوڑھی عورت کو گھر کے لیے روانہ کر دو۔ اجمل نے اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا اور وہ اپنی بوڑھی عورت کو جو کہ ڈنڈے کے سہارے چل رہی تھی اس کو گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمل کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کل صبح جب یہ بوڑھی عورت نہانے کے لیے جائے تو تم اس کا پیچھا کرنا اور جو منظر دیکھنا وہی آ کر مجھے بتانا۔ یہ سن کر اجمل نے کہا، سلطان معظم، استغفر اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عورت کو نہاتا ہوا میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک مسلمان اور ایک مرد ہونے کے ناطے میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ تو سلطان نے کہا، جو میں نے تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے ایسا ہی کرنا ہے، حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ سلطان کا حکم وہ کیسے ٹال سکتا تھا؟ لہٰذا وہ چلا گیا۔ اگلی صبح جب اجمل سلطان کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ اس کے پیروں تلے زمین نکلی ہوئی تھی اور اس نے اس بوڑھی عورت کو پکڑ کر گھسیٹ رکھا تھا۔
یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اجمل کیا ہوا؟ بتاؤ تم نے آخر کل کیا منظر دیکھا تھا؟ تو یہ سن کر اجمل نے کہا، سلطان معظم، کل جب یہ بوڑھی عورت نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر گئی، غسل خانے کی درازی سے میں نے یہ جھانک کر دیکھا تو سلطان معظم میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ حضور، یہ بوڑھی عورت اصل میں بوڑھی عورت نہیں تھی، بلکہ یہ بوڑھی عورت کے روپ میں ایک نوجوان تھا جس نے اپنا بیس بدلا ہوا تھا۔ یہ اتنا شاطر چالاک نوجوان تھا کہ اس نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ آواز بالکل عورت جیسی، اور اس کے جسمانی حرکات بھی یہی کہتی تھی کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے، لیکن یہ اتنی چالاکی سے مجھے بے وقوف بنائے رکھے۔ یہ سلطان سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہی آدمی ہی تمہارا گنہگار ہے، تمہاری بیوی کے اندر پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ اسی کا ہے۔ تو تاجر نے کہا، سلطان معظم وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ رات کے وقت ہم بستری کرتے تھے تو اسی دوران ہی اس نے کچھ کیا ہوگا اور چالاکی سے تمہارے کمرے کے اندر داخل ہو گیا ہوگا، اور تمہاری بیوی نے سمجھا ہوگا کہ اس کے ساتھ تم ہو، لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے سمجھ نہ لگا ہوگا، اور اس نے تمہاری بیوی کو ماں بنا دیا۔ یہ سن کر وہ تاجر سخت غصے میں آ گیا اور اس نوجوان کا گلا دبانے لگا۔ تو سلطان نے کہا، اس کو سزا قانون کے مطابق دی جائے گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا اور اس کو کہا، تمہاری بیوی کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ، اس کے اندر نہ ہی تمہارا کوئی قصور ہے نہ ہی تمہاری بیوی کا، بس اس کو رب کی رضا سمجھ کر اپنی بیوی کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی حفاظت کرو اور اس کو ہی اپنا بیٹا سمجھو۔ یہ سن کر اجمل تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور کہا، سلطان معظم، اگر آپ مجھے رہنمائی نہ کرتے تو میں اپنی بیوی کو بے گناہ سمجھتا اور میری بیوی بے گناہی میں آ کر دو صدمات کا شکار ہوتی۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی عقل مندی سے اس بہروپیے کو پکڑ لیا تھا۔